الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني فأحب أهل بيتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، سابقہ دروس میں صحابہ کے فضائل اور آخری درس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل تھے. آج کے درس میں اہل بیت کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. چونکہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب انہوں نے خوشخبری دی فرشتوں نے، تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. تو اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ ابتدا میں سارا ذکر بھی اہل بیت کا آ رہا ہے، حضور کی بیویوں کا آ رہا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تو عورتوں کا ذکر ہے: یا ایھا النبی قل لازواجک ونسائک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ بھی ذکر آپ کے اہل بیت کا ہے. اہل بیت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں رہنے والا ہو. اب اس اہل بیت کے اس میں حضور کی ذات بھی شامل ہے اور ازواج مطہرات بھی شامل ہے اور حضور کے اولاد بھی شامل ہے. حضور پاک میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر چھپایا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا. یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی آپ اس آیت تطہیر میں شامل فرما دیں. بی بی ام سلمہ حضور کی بیوی ہے
وہ بھی وہاں قریب میں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی کپڑے کے نیچے آ جاؤں. ہم نے فرمایا انتہا خیر، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اہل بیت ہونے کی آیت تطہیر کی تو لس ہے قرآن میں. یہ تو ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں جن کے نام وہاں نہیں ہیں. اب اللہ نے حضور کی دعا منظور ہو گئی اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئے. تو لہذا ہم جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جو آدمی صحابہ سے محبت کرے تو اور اہل بیت سے نہ کرے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا. صحابہ کے بارے میں کتنی بڑی آیت ہے جو اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایمان لے آئے جیسے صحابہ میں ایمان لائے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہوں گے. یعنی صحابہ جو ہے وہ ایمان کا ماڈل ہے، ایمان کا نمونہ ہے، ایمان کا معیار حق ہے کہ ان کی اتباع سے آدمی کو صحیح طریقے سے دین ملتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، آپ جس کی بھی اقتدا کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی. تاروں کا معنی اس لیے ہے کہ ان کو ستارے اونچے ہوتے ہیں، صحابہ کی شان بھی اونچی ہے، اور ایک ستارے روشن ہوتے ہیں. صحابہ کا نام بھی قیامت تک روشن ہے. اور اسی طرح جو آدمی جو بدبخت چاند میں تھوکنا چاہے وہ تھوک اس کے منہ میں آئے گی. اسی لیے جو بھی لفظی صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے گا وہ اس کے منہ میں آئے گا اور اسی پر اللہ کا عذاب آئے گا کہ تم نے میرے محبوب کے صحابہ کو برا کہا ہے. تو اس کو اللہ کے بارے میں تعالیٰ دنیا و آخرت میں ذلت کی زندگی عطا کرے گے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ سے بھی محبت اور اہل بیت سے بھی محبت. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی. اس وقت میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. اب لوگ جو ہے نا جی نعوذ باللہ جو منکر رسول ہیں، جو منکر حبیب مصطفیٰ ہے، وہ کہتے ہیں جی اس عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، حضور اس کا مال حاصل کرنا چاہتے تھے. ملا شادیاں تو حضرت نفس کے لیے اٹھائی اللہ کے بندے. اگر حضور نے شادی کرنی ہوتی اپنی خواہش نفسی کے لیے تو کنواری لڑکیوں سے شادی کر. حالانکہ حضور کی تو ساری بیویاں جو ہیں وہ ساری کی ساری بیوہ ہیں. آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں لیکن 2 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تو باقی 9 بچ گئی. 9 جو تھی وہ آخر وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی اور آپ کی بیوی اور ساری کی ساری بیوہ ہے. تو اگر حضور پاک نے اپنی خواہش کے لیے شادی کرنا ہوتی تو کون ایسا آدمی ہے جو حضور کو لڑکی نہ دیتا. بلکہ مشرکین مکہ نے تو پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ قبیلے کی جس خوبصورت لڑکی کے بارے میں آپ فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دیں. حضور نے فرمایا کہ میں بتوں کو گالیاں تو نہیں دیتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ہولی بت ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، تمام چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو آپ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور بہت اداس ہو گئے اور اس کے بعد بیوی خولہ بنت ام حکیم جو ہے وہ آئی. انہوں نے حضور آپ اداس رہتے ہیں اور گھر میں بھی اکیلے ہیں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے رشتے کے لیے بات کروں. کیونکہ سودا جو ہے وہ بڑی سمجھدار عورت ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا قد کامت بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا ہے. اب میں ٹھیک ہے اگر چاہتی ہو تو کر دو. تو دوسرا نکاح ہے میں نے بھی سودا سے کیا. اس کے بعد پھر ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد مدینہ شریف آ گئے تو اب مدینہ شریف میں تیسرا نکاح جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا. اصل ضرورت یاد رکھیں یہ تھی
میرے آقا کو عورتوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے خارجی زندگی ہوتی ہے داخلی بھی زندگی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ 11 مدرسے کھل گئے جو عورتوں کو تعلیم دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی شادیوں کی مقصد ہی یہ تھا، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حتیٰ کہ بی بی سودا کو پتہ چلا کہ حضور مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، جو میری سودا پوری ہو گئی تھی اور اب آپ کو بیچاری حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتی تھی، تو اس نے آگاہ کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں تاکہ میں قیامت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں۔ اگر آپ نے طلاق دے دی تو بات ختم ہو جائے گی، تو لیکن میرا جو نوبہ ہے، میرا جو دن ہے، وہ میں بی بی عائشہ کو ہو کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا اپنے گھر میں، طلاق نہیں دی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ میری موت کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آنے والی وہ عورت ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہو گیا، اب سب بیوی ہاتھ آزمائش کر رہی ہے کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ہاتھ لمبا تو بی بی سودا کا تھا، اور بی بی سودا تو بہت بعد میں فوت ہوئی ہے، ان کے بعد تو بی بی زینب فوت ہوئی ہے۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہاتھ لمبے کا معنی یہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ کو خیرات کے لیے چلایا ہوا ہو، جو بالکل امہات المومنین بھی ہے، اور اس کے بعد خیرات کرنے والی بھی سب سے زیادہ بیوی زینب ہے، اس لیے اس کی موت جو تھی وہ پہلے آئی۔ تو یہ تمام معاملات جو تھے ان سب کے اندر حکمت ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ بی بی عائشہ کے بھانجے ہیں، یعنی اس کے عبداللہ زبیر جو بی بی اسما کے بیٹے ہیں، بی بی اسما جو ہے ان کی بہن ہے، تو یہ ان کے بھانجے ہیں۔ تو ایک دن آیا، انہوں نے کہا کہ اماں عائشہ مجھے یہ قرآن کی آیت سمجھ نہیں آتی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع فإن اللہ شاکر علیم۔ تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صفا مروہ دوڑنا کوئی واجب نہ ہوا، ضروری نہ ہوا، وہ تو یہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس میں کوئی گناہ نہیں اگر وہ صفا دوڑا تو مقصد ہے نہ دوڑے تو کوئی حرج نہیں۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بیٹے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آیا، یہ تم کہہ رہے ہو نا، اگر یہ بات ہوتی تو پھر یہ ہوتا والحج البیت واعتمر فلا جناح علیہما کے بارے میں یہ ہوتا کہ لا جناح علیہما، لیکن وجہ کیا تھی یہ کہنے کی کہ حضور کے زمانے میں مشرکین نے جیسے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے باہر بت رکھے ہوئے تھے، صفا پر بھی بت رکھا ہوا تھا، مروہ پر بھی بت رکھا ہوا تھا، تو اس کو بھی باقاعدہ ہاتھ چھاپ لگاتے تھے جب جاتے تھے دوڑنے کے لیے۔ تو صحابہ کو بڑا طبیعت میں ناگواری گزرتی کہ ہاں تو کافر دوڑتے تھے اور ان کے بت ہوتے تھے، کیا ہم بھی دوڑے؟ تو وہ کافر کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے اگر کوئی حرکت کی ہے اس کا تعلق دین سے یا اسلام سے یا قرآن سے نہیں ہے، بالکل آپ دوڑے، اور صحابہ والی ہے دوڑنا واجب ہے۔ اور یہ سنت ہے بی بی ام اسماعیل کی، اسماعیل کی والدہ جب حضرت اسماعیل کو پانی نہ ملا، چھوٹے بچے تھے، پاؤں ہلا رہے تھے، تو بی بی صاحبہ جاتی تھی صفا میں، دیکھتی تھی کہ کوئی پانی والا قافلہ نظر آ جائے، پھر بیچاری دوڑتی دوڑتی مروہ پہ جاتی ہی، تو اللہ کو اس کا یہ دوڑنا، یہ اس کا فکر اور حضرت اسماعیل کے لیے تڑپنا ایسا پسند آیا کہ وہ قیامت تک سنت ہو گیا کہ اب انبیاء بھی دوڑیں گے، اولیاء بھی دوڑیں گے، اور تمام جو ہے وہ سب کے سب اس مقام پہ آئیں گے اور اس مقام پہ دوڑیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے صحابہ کا مقام ہے، اسی طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام ہے، اور حضور کی اولاد کا بھی مقام ہے، کیونکہ جس کو
حضور سے نسبت ہو گئی تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے. اصل بات تو نسبت کی ہے. جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، حضرت معاویہ نے حضور کے ساتھ جا کے جو جہاد کیا ہے اور ان کے پاؤں گھوڑے کی مٹی ہوئی اور اس کے ناک میں میل بن گئی، عمر بن عبد العزیز تو میل کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ وہ ہے اللہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے، جس نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے، جس نے حضور کی بات سنی ہے، جس نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے. عمر بن عبد العزیز اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا مقام جو ہے اتنا بلند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، کبھی تبرع نہ کرنا. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی پہاڑ احد کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مشت، ایک یعنی مٹھی جو خیرات کرے تو اس کی شان کو یہ نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اس نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا اور اللہ کے نبی کی حکم کے مطابق اسے خیرات کی ہے. تو اس کی نسبت سے، صحابی کی نسبت سے اب اس کا یہ مقام جو ہے کسی شکل میں بھی نہیں پیدا ہو سکتا. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کبھی اللہ مہربانی فرماتے کوئی گوشت آ جاتا، کوئی بھیج دیتا، تو آپ کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو پہلے پہنچاؤ. اس کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا. تو ایک دن مجھے وہ غصہ آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہر کام میں جو بھی بات ہوتی ہے ہر وقت فرماتے ہیں فعلت کذا و عملت کذا و قالت کذا، کہ بی بی خدیجہ نے یہ کہا، یہ کیا، یہ کیا. تو ایک بوڑھی عورت تھی، پہلے 2 شوہر کر چکی تھی، آپ ہر وقت اس کو ہی اہمیت دیتے ہیں. آپ غصے میں آ گئے. فرمایا عائشہ، تم لوگوں نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب دنیا میرے ساتھ ہے، اور خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا ہے جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، نہ میری امداد کرنے والا تھا، تو میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس لیے انشاءاللہ قیامت کے دن کتنا بڑا مقام ہوگا کہ ایک دفعہ مناظرہ ہو گیا ماں اور بیٹی کے درمیان. ماں سے مراد ہے بی بی عائشہ کیونکہ امہات المؤمنین ہے، اور بیٹی سے مراد ہے بی بی فاطمہ. تو سیدہ فاطمہ وہ بھی سیدۃ النساء فی الجنہ ہے، لیکن بہرحال ہے تو بیٹی نے جی. تو اس نے کہا کہ اماں عائشہ، میری شان تم سے ایک لحاظ سے بڑھ کر ہے. بی بی حیران ہو گئی کہ کیسے بڑھ کر ہے. اس نے کہا کہ آپ اگر نسبت کریں گی تو یہی کہیں گے کہ وہ بکر کی بیٹی ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں. تم نے دنیا کا مسئلہ تو دیکھا ہے لیکن آخرت کا مسئلہ نہیں سوچا. میری فاطمہ نے کہا اماں وہ آخرت کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ اور نے کہا جب قیامت ہوگی تو جنت میں میں حضور کا ہاتھ پکڑوں گی، تو علی کا ہاتھ پکڑے گی. تو علی کے گھر میں جائے گی، میں نبی کے گھر میں جاؤں گی، بتاؤ کہ کون افضل ہے؟ تو اس کے بعد بی بی فاطمہ نے بھی کہا کہ اماں میں واقعی آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ کس نسبت سے. انہوں نے کہا ہر وہ نسبت جو زیادہ قریب ہوگا. دنیا میں قریب ہے، آپ کی نسبت زیادہ ہے، لیکن آخرت میں تو میری نسبت زیادہ ہو جائے گی. اور اسی طرح اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیج کے حضور کو فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ کے لیے ہم نے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے جو اس کی انتظار کر رہا ہے.